السلام علیکم۔ آج پاک 301 میں لیکچر نمبر 27 کو ڈسکس کریں گے اور ٹاپک کا نام ہے ایجوکیشن ان پاکستان۔ اس ٹاپک سے جو سب سے پہلا کوسچن ہے وہ ہے واٹ آر دی امپورٹنس آف ایجوکیشن۔ اگر یہ کوسچن آئے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کے اوپر بہت سارے پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پی ڈی ایف میں جو پوائنٹس ہیں اس کو ذرا فوکس ملاتے ہیں۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ کی ٹو ڈیولپمنٹ فار انڈیویجول سوسائٹی اینڈ اسٹیٹ، کہ تعلیم جو ہے وہ کسی انڈیویجول یا سوسائٹی یا اسٹیٹ کی ترقی کے لیے بنیادی چیز ہے، اور اس کے علاوہ ہیز پازیٹیو افیکٹ آن فیملی ان سوسائٹی، اور تعلیم کی جو ہے وہ ایک مثبت اثرات ہے فیملی کے اوپر بھی اور سوسائٹی کے اوپر بھی۔ اور آپ نے دیکھا ہوں گے جو ایجوکیٹڈ فیملی ہوتی ہیں، سوسائٹی ہوتی ہیں، وہ ہر لحاظ میں آگے ہوتی ہیں اور اس کی لائف جو ہے وہ پرسکون ہوتی ہے۔ اور تھرڈ نمبر پہ ہے کہ ایجوکیشن پرووائڈ وے ٹو ایجوکیٹ ادر۔ آپ ٹیچر کی مثال لیں، ٹیچر اگر آپ کو پڑھاتا ہے تو اس نے پہلے کچھ سیکھا ہوگا تب آپ کو پڑھائے گا، لہٰذا ایجوکیشن جو ہے وہ دوسروں کو پڑھانے کے لیے بھی ایک بنیادی رول کردار ادا کرتا ہے۔ پرووائڈ ٹریننگ اباؤٹ سٹیزن رائٹس اینڈ ڈیوٹیز۔ اگر آپ ایجوکیشن حاصل کریں تو آپ کو اپنی ڈیوٹی اور اپنے جو رائٹس ہے سٹیزن کے، شہریت کے، اس کا بھی پتہ چل جائے گا اور اپنے حق کے لیے آپ پر لڑ سکو گے۔ اور 5 نمبر پہ ہے کہ پلیز اے کنسٹرکٹیو رول ان کریکٹر بلڈنگ، اور اگر آپ اپنا کریکٹر کردار اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایجوکیشن جو ہے آپ کے زندگی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور یہ ہم روزمرہ کے زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ اور ان ایجوکیٹڈ کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے اور اس کے کردار میں بھی کتنا فرق ہوتا ہے۔ اس ٹاپک کا جو دوسرا سیکشن ہے وہ ہے ایجوکیشن ایشو، کہ انڈیپینڈنس کے بعد ہمیں ایجوکیشن کے میدان میں کون کون سے پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں، یا اس وقت ہمیں کون کون سے پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں، جس میں ہے پرابلم آف ریسورسز، یعنی چیزوں کی کمی۔ اگر آپ کہیں پڑھا رہے ہیں تو آپ کے پاس بلیک بورڈ نہیں ہے، یا اچھی طریقے سے آپ اپنا لیبارٹری چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں پریکٹیکل کے لیے، تو آپ اپنے لیکچر کو اچھی طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکتے، جو کہ ایک ایجوکیشن کے میدان میں ایک کمی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ پاکستان میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کم ہے، 46% ہے، اس کا مطلب ہے کہ الٹریسی زیادہ ہے، جہالت زیادہ ہے، تو لہٰذا ایجوکیشن کی طرف لوگ زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک پرابلم ہے ایجوکیشن کے میدان میں۔ تھرڈ نمبر پہ ہے انرولمنٹ اینڈ ریٹینشن، یعنی جتنے بچے ہیں اس نے جو ہے وہ اسکول میں داخلہ نہیں لے رہے ہیں، یا تقریباً 5th 6th تک یا مڈل لیول تک وہ چل جاتے ہیں اور غربت کی وجہ سے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک پرابلم ہے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے۔ چوتھے نمبر پہ ہے ٹیچر ریلیٹڈ ایشو، یعنی بہت سارے ٹیچر ہیں وہ اپنے کام کو ڈیووٹیڈلی محبت کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں اور اتنا فوکس نہیں کر پاتے، تو وہ بچے جو ہے وہ آگے نہیں چلے جاتے۔ اور اس کے علاوہ ایگزامینیشن سسٹم ریلیٹڈ ایشو، کہ یہ ایگزام کے ریلیٹڈ ذہن میں کوسچن آتا ہے کہ بچوں کی جو تیاری ہے وہ کس طرح اس کو جج کیا جائے۔ اگر ہم انولی اس کو جج کریں انول بیس پہ، تو وہ سارا سال ادھر ادھر پہتے ہیں اور آخری دنوں میں وہ تیاری کر لیتا ہے، جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب بھی یہ کنفیوز ہے لوگ کہ انول سسٹم رکھ لے یا سیمسٹر وائز، تو یہ بھی ایک ایشو ہے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل لنکس ہیں، بہت سارے بچے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہے، یا پولیٹیکل جو پارٹی ہے وہ اسکول کے بچوں کو وائلنس کے لیے یا باہر جو ہے وہ کراؤڈ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ میجر ایشو ہے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں۔ تھرڈ نمبر جو پوائنٹ ہے وہ ہے کائنڈز آف ایجوکیشن، کی ایجوکیشن کے کون کون سے اقسام ہے، تو آپ کو پتہ ہے پرائمری ہے 1st سے 5th تک، پھر مڈل لیول ہے 6 to 8، سیکنڈری ہے 9 and 10، ہائر سیکنڈری ہے 11th and 12th، پھر ڈگری لیول ہے جس میں BA اور BSc کی جاتی ہیں، یونیورسٹی پوسٹ گریجویٹ لیول ہے جس میں MA MSc MPhil PhD وغیرہ۔ اس کے علاوہ پروفیشنل ہے جو میڈیکل اور ڈینٹسٹ، انجینئرنگ، بزنس کے لائن میں کی جاتی ہیں۔ ایڈلٹ ایجوکیشن ہے جسے آپ تعلیم بالغہ کہہ سکتے ہیں، اگر بڑے لوگ ہیں وہ اپنے ارلی لائف میں ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے تو اس کے لیے ایڈلٹ ایجوکیشن کا نظام ہے۔ ڈسٹنس ایجوکیشن ہے جو آپ ورچوئل یونیورسٹی یا اقبال اوپن یونیورسٹی جس کی مثال ہے، اور میڈیا کے ذریعے آپ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ ایجوکیشن ہے جو پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں جو فیس لے کر بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملٹری فاؤنڈیشن ہے جس میں ساری ایجوکیشن ملٹری ایئر فورس کے بارے میں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ماڈرن ٹیکنالوجی ایجوکیشن ہے، کمپیوٹر کے بارے میں پڑھنا، IT جو ہے یا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ہے اس کے بارے میں پڑھنا، یہ بھی ایجوکیشن کا ایک قسم ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو۔